میں یہ کہتا ہوں کہ الف لام میم کا یہ خاصہ ہے کہ ہمارے پاس انتخاب شدہ منتخب شدہ لوگ ہوتے ہیں اور بہت پیارے معروف بھی ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ کہ ان کی بات سنی اور سمجھی جاتی ہے۔ بہت دنوں بعد ان کو آپ پروگرام میں دیکھ رہے ہیں اور میری بڑی خواہش رہتی ہے ایک ہفتہ گزر جائے اور اس پروگرام میں آپ نہ ہو تو میں بڑا مس کرتا ہوں۔ مفتی فضل زبان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید۔ پوچھوں گا مولانا صاحب کیا کرونا بھی ایک عذاب ہے؟ ہمارے گزشتہ اعمال کے بدولت یہ ساری چیزیں ہم پہ مسلط ہوئی ہیں، یہ گناہ ہے اور اس کی سزا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ چونکہ ایک عالم ہونے کی حیثیت سے شریعت کی روشنی میں قرآن و سنت کے تناظر میں ہم وبائی امراض اور بیماریوں پر بات کریں گے۔ قرآن کریم میں رب کریم نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا کہ جب انہوں نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی، تو اللہ کریم نے ان پر عذاب بھیجے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، ٹڈی کی شکل میں، خون کی شکل میں اور مختلف جو ہے وہ بیماریوں کی شکل میں اللہ کریم نے ان پر عذاب بھیجا۔ طوفان بھی آئے۔ تو یہ نافرمانی کا گویا کہ ان کو ایک سزا دنیا میں دی گئی۔ اچھا، قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، کہ ہم ظالموں پر اور حدیں کراس کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرتے ہیں۔ جو مشہور حدیث ہے ترمذی، بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتب میں ہے کہ جب میری امت میں 13 یا 15 خصلتیں آئے گی جی، تو فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَرَا وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَصْفًا وَآيَاتٍ تَتَتَابَعُ۔ جی، اس میں جیسے فرمایا کہ دوست جو ہے اس کو گلے لگایا جائے گا، باپ کو دور کیا جائے گا، ماں کی نافرمانی ہوگی، بیوی کا انسان غلام بن جائے گا، قبیلے کا لیڈر فاسق آدمی ہوگا، ایک آدمی کے ڈر کی وجہ سے اس کی عزت اور تکریم کی جائے گی، مسجد میں شور شرابہ ہوگا، شراب پی جائے گی، زنا کیا جائے گا، ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، اور غنیمت کے اندر خیانت ہوگی، زکوٰۃ کو بوجھ اور ٹیکس سمجھا جائے گا، دین سیکھ کر لوگ اس سے دنیا کمائیں گے اور ذریعہ بنے گا، بعد والے پہلے والوں پر لعن طعن کریں گے۔ تو زلزلے بھی آئیں گے، زمین میں بھی دنسایا جائے گا، پتھر بھی برسائے جائیں گے، چہرے بھی مسخ ہوں گے، اور پے در پہ ان پر عذابات شکل مختلف صورتوں میں آتی رہے گی۔ اچھا، ایک حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے بھی شروع میں بیان کی بہت بہترین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 5 خصلتیں اور 5 چیزیں امت میں ظاہر ہو جائے تو اس میں پہلی چیز فرمایا جب بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے تو طاعون اور ایسے امراض اور اوجاع، یہ 2 الفاظ آئے ہیں، اس میں وبائی امراض بھی آ گئے اور مختلف تکالیفیں اور درد کی صورتیں بھی آ گئی۔ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوگے کہ تمہارے آباء و اجداد نے اس کا نام تک نہ سنا ہو۔ نمبر 1 فرمایا جب ناپ تول میں کمی کرو گے تو اللہ قحط مسلط کر دے گا، جب زکوٰۃ نہیں دو گے یا صحیح نہیں دو گے یا مستحق تک نہیں پہنچاؤ گے یا تاوان اور ٹیکس سمجھ کر دو گے تو اللہ بارشیں نہیں دو گے تو اللہ بارشیں روک لے گا۔ اسی طرح فرمائے جب تم عہد شکنی کرو گے وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو اللہ پاک تم پر اغیار کو مسلط فرمائیں گے، اور جب قرآن سے ہٹ کر تم اپنے فیصلے کرو گے تو اللہ خانہ جنگی میں مبتلا کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں پر ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، اور اس وبا کا شکار ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ کریم نے اس وبا کو دور کیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح بنی اسرائیل پر جب یہ عذابات آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے دعا کی، التجا کی، انہوں نے دعا کی اور اللہ نے ان عذابوں کو ختم کیا۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اللہ کریم فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے، جو بیماریاں آتی ہیں، جو عذاب آتا ہے، یا جو زمین ان بیلنس ہوتی ہے زلزلوں کی شکل میں، تو یہ انسانوں کے گناہوں کی نحوست ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یوں فرمائے لیذیقہم بعض الذی عملوا، ان کے اس برے اعمال اور گناہوں کا مزہ چکھانے کے لیے اللہ کریم ایسا کرتے ہیں۔
اور یہ بات بھی ذہنوں میں رہے کہ یہ بالکل اس گناہ کی کمپلیٹ اور مکمل سزا نہیں ہے. اچھا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کہ آخرت میں جو عذاب ہوگا اس کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. دنیا کا یہ عذاب اس کے مقابلے میں ادنا ہے، اور اس لیے ہے کہ یہ ان کو ایک جھلک دکھلائی جا رہی ہے تاکہ یہ کم بیک واپس آ جائے، رجوع اللہ کریں. تو ان تمام آیات اور احادیث کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو بیماری، دیکھیں اللہ کے حکم کے بغیر تو درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. بے شک. ہم کرونا پر یا پولیو پر یا دیگر وبائی امراض پر جب بات کرتے ہیں تو اس پر تو دو رائے ہو سکتی ہیں کہ جی یہ فلاں کی سازش ہے، اور یہ جو ہے وہ غذائی اجناس کے اندر جو ہے وہ بیلنس نہیں تھا، حرام چیزیں کھائی اس لیے ہوا، ماحولیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال ہو رہا ہے. آپ ان چیزوں پر تو ڈسکس اور کنورزیشن اور ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں تو شک نہیں کہ اگر اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا نہ ہوتی تو ہم اس بیماری کا شکار نہ ہوتے. اسی لیے ایک عالم کی اور ایک مسلمان کی، ایک مبلغ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو رجوع اللہ کی طرف متوجہ کریں. جب ہم اللہ کو راضی کریں گے تو یہ تمام آفتیں اور یہ وبائی امراض یہ انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائیں گے.